نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ ہمارا مختصر سا پروگرام یہ واقعی میں اس بات کو ہمیں گواہی دینے کے لیے ہماری کافی ہے کہ روز قیامت اگر ہم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ایسی ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جا رہی تھی، ہر آنکھیں اشک بار کی، دل کہے لفظہ پر اندام تھا اور کہنے کے لیے لوگوں کے پاس زبانیں گم ہوتی چلی جا رہی تھی اور بولنے کے لیے اس کے الفاظ لوگوں سے ختم ہوتے چلے جا رہے تھے. دنیا میں بہت ایسے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو نسبت ان کی اسی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ رہی ہو، جن کے اوپر ظلم و ستم کے ایسی داستان تاریخ انسانی میں آج تک نہیں لکھا جا سکا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری موجودگی میں ہی آج پھر سے ایسی داستان لکھی جائے گی جس کو بولنے اور سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ظالم و جابر قوم، یا آپ ایسا کہہ لیجیے ایک ظالم اور جرم اور ظلم کے اوپر قائم شدہ ہے، بظاہری طور پر ایک ملک اس کو ساتھ دینے والے اور اس ظلم کو انجام دینے والے وہ کوئی ایک اکیلا ملک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دینے والے ایسے وہ تمام ممالک شامل ہیں، ایسے وہ تمام شاہران ملت اور قوم کے وہ لوگ شامل ہیں جو اس کے اوپر خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بہت آپ نے میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا چلا ہوں. میں آپ کو بتانا چلوں کہ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ صرف اس کے لیے ہے کہ قیامت کے دن کم سے کم اس پرندے کے معنی تو ہماری گواہی بن جائے کہ جو آگے نمرود کے اوپر وہ پرندہ اپنے چلو پر پانی ڈال کر اس بات کا اپنے آپ کو گواہ پیش کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے بحضوری کے وقت اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جس وقت حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلائی جا رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے، تمہاری قوت و بس میں جو کچھ تھا تم نے وہ کیوں نہیں کچھ کرا. تو اسی کی مثال آج ہم پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. جب تک ہم یہاں پر اکٹھے ہونے اور جمع ہونے کا مقصد نہیں سمجھیں گے تو بے فائدہ ہمارا یہاں پر سمجھ میں آئے گا. لیکن جب ہم اپنے اس پروگرام کو بامقصد بنا لیں گے تو یقیناً یہاں پر ہمارا ایک وقت قیمتی لگے گا اور تمنا اور خواہش ہوگی کہ کاش کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا یہاں پر لگتا اور قیامت کے دن یہ گواہ بن کر کے مجلس ہوتی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس مجلس کا افتتاح قرآن کریم کی تلاوت سے اور اس کے بعد آقا نامدار پر تاجدار پر جے نعت پاک کا کلمات پیش کر کے تو یقیناً یہ بار برکت اور متبرک محفل ہو چکی ہے. اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن حضرات گرامی، آپ جو اپنے ارد گرد اور اپنے سامنے یہ بینر دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی میں اس کو دیکھنے کا من نہیں کرتا ہے. اس کو دیکھتے ہی ہمارے قلب و جگر ایسے تار اور ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں ایک مسئلے کو سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا. مسئلہ فلسطین میں اس کو چند باتوں میں اور چند لفظوں میں سمجھا سکتا ہوں. وہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں اب آنے والے جو انقلابات ہیں، آنے والے جو نمودار ہونے والے جو حالات ہیں، اس کی ایک نظیر ہے. اور یہ وہ فلسطین پر ظاہری ظلم اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی ہو، چاہے وہ مسلمان مسلم ممالک میں رہنے والے ہو، چاہے وہ مسلمان کسی غیر مسلم میں رہنے والے ہو، ان پر اگر ظلم و ستم کی پہاڑ کھولے جائیں گے تو بولنے والے کوئی نہیں آنے والے. بس اگر ہم اس بات کا احساس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس چراغ کو ہم یا اس درد دل کو ہم مزید روشن کر